بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹری سٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، امریکہ کے ایک شہر ڈی موین آئرلا میں ایک خاندان ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ڈیوڈ اور برینڈا 4 بچوں کو بڑے حسن طریقے سے پال پوس رہے تھے، مگر جب سب سے چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو ان کی فیملی کے ساتھ خوفناک حادثہ پیش آتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد برینڈا کو بتایا گیا کہ وہ کینسر کی مریضہ ہے اور کینسر بھی 4 سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ برینڈا یہ سب سن کر گھبرا گئی۔ یہ سننا تھا کہ اس خاندان کی خوشیوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ برینڈا اپنے بچوں اور خاوند کی تنہائی کو لے کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ برینڈا اپنے خاوند کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرے، اسے گھر لے کر آئے تاکہ وہ اپنی موجودگی میں اپنے بچوں اور خاوند کو کسی ذمہ دار کے حوالے کر کے جائے۔ مگر ڈیوڈ نے یہ سب سننا گوارا نہ کیا اور ناراض ہونے لگا۔ ڈیوڈ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور تمہاری جگہ لے لے یا پھر بچوں کا خیال ماں کی طرح رکھے۔ برینڈا نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں وہاں سے ہو کر تمہاری مدد کروں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 سال کے بعد بیماری نے برینڈا کو بری طرح جکڑ لیا۔ بالآخر وہ فوت ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر محض 2 سال تھی۔ برینڈا کی موت ڈیوڈ اور اس کے بچوں پر آسمان بن کر ٹوٹ جاتی ہے۔ ڈیوڈ کو لگتا ہے کہ زمین اس کے پاؤں سے سرک رہی ہے۔ بچے ماں کی یاد میں تڑپ رہے تھے۔ وقت کا کیا ہے، گزر ہی جاتا ہے، اور گزرتا وقت زخموں پر مرہم کی طرح کام کرتا ہے۔ بچوں نے یہ سیکھ لیا کہ ماں گزر گئی، اب ہمیں اس کے بغیر ہی رہنا ہے۔ ڈیوڈ نے بھی خود کو سنبھالا اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ 2 سال گزرنے کے بعد ڈیوڈ کی ملاقات ایک رحم دل خاتون سے، جس کا نام جین تھا، ہوتی ہے۔ جین کے بھی 2 بچے تھے۔ جین کے بچوں اور ڈیوڈ کے بچوں میں دوستی ہو جاتی ہے اور وہ ایک فیملی کے مانند رہنے لگتے ہیں۔ ڈیوڈ یہ جاننے کی کوشش میں تھا کہ اس نے درست فیصلہ کیا ہے کہ نہیں۔ ایک دن اسے اندازہ ہوا کہ اس کا فیصلہ کیسا تھا۔ جین نے ایک دن سب سے چھوٹے بیٹے میکس سے پوچھا کہ تمہارے بیڈ پر لٹکتی اس رینبو پکچر کی کیا کہانی ہے؟ جس دن برینڈا کی وفات ہوئی، آسمان پر ڈبل رینبو کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ قوس قزح پوری آب و تاب سے رنگوں کو بکھیرے ہوئے تھی۔ ڈیوڈ نے اس سارے منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا، محض یہ تصور کر کے کہ اس کی بیوی نے آسمان سے اشارہ کیا ہے۔ جین نے یہ سب سنا اور بھاگ کر اپنا فون لے آئی۔ ڈیوڈ کو فون کی گیلری میں سے اس غیر معمولی قوس قزح کی تصویر نکال کر دکھائی۔ جین نے بھی یہ تصویر اپنے موبائل میں سیو کر رکھی تھی۔ یہ عجیب حسن اتفاق تھا۔ ڈیوڈ نے اس سب کو اپنی بیوی کی طرف سے اشارہ سمجھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی چاہیے۔ جین نے ڈیوڈ کے پروپوزل کو قبول کر لیا اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ دوستوں، بات یہاں ختم نہ ہوئی، کہانی کی اصل تصویر تو ابھی باقی ہے۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد اس نئے جوڑے کو ریڈیو سٹار 102.5 کے ایک جرنلسٹ کی کال آتی ہے۔ کرسمس کی آمد سے پہلے اس شہر کے رہنے والوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ جرنلسٹ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جرنلسٹ نے ڈیوڈ کو بتایا کہ آپ کے لیے کسی کا پیغام ہے۔ ڈیوڈ حیران ہوا۔ یہ پیغام برینڈا کی طرف سے تھا، جو کہ اس نے مرنے سے 1 ماہ پہلے لکھا اور ایک انویلپ میں بند کر کے دوست کو دے دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ڈیوڈ شادی کر لے تو ریڈیو سٹار والوں کو پہنچا دینا۔ برینڈا کے دوست نے ایسا ہی کیا۔ برینڈا نے اس خط میں 3 خواہشات کا اظہار کیا تھا، جس میں پہلے نمبر پر تھا کہ اس کی فیملی کو کہیں تفریح کے لیے بھیجا جائے، اور دوسرا جن ڈاکٹرز نے اس کا خیال رکھا ہے ان کے لیے کرسمس ٹیبل سجایا جائے، اور تیسرا ڈیوڈ کی نئی بیوی کو سرپرائز گفٹ دیا جائے جو کہ اس کے بچوں کا خیال رکھ رہی ہے۔ ان الفاظ کا سننا تھا کہ ڈیوڈ کو اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رہا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ الفاظ اس کی روح کو چھو کر آئے ہیں، اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ برینڈا اسے کہیں دیکھ رہی ہے۔ براڈ کاسٹر یہ سب مناظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہوئے، تاہم سپانسر کمپنیز کی مدد سے برینڈا کی تینوں خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے۔ برینڈا کی طرف سے جین کے لیے ایک الگ پیغام بھی موجود تھا۔ جین نے جب وہ پڑھا تو خود کو روک نہ پائی اور آنسو جاری ہو گئے۔ جین نے بتایا کہ برینڈا آسمان سے کہیں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے۔ ڈیوڈ نے کہا، یہ سچ ہے، کیونکہ 2 سالوں میں بہت بار ایسا ہوا کہ مجھے برینڈا اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔ دوستو، موت بھی پیار محبت کے احساس کو مٹا نہیں سکتی۔ والدین کی محبت موت کے بعد بھی دعا بن کر اولاد کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔